اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسا جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ یہ نادان لائے ہیں۔ دھیان سے سنو، یہی لوگ احمق ہیں لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 5ویں آیت ہے منافقین کے بارے میں۔ ان کے نفاق کو اس 5ویں آیت میں ثابت کیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ پہلی آیت جہاں منافقین کا تذکرہ شروع ہوا تھا، وہاں یہ آیا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی منافقین جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اللہ اور آخرت پر۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اس کی تفصیل ہم نے سمجھی تھی۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، تب اس کے جواب میں قرآن کریم ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارا وہ دعویٰ تو صحیح نہیں تھا۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ حلقہ ایمان میں داخل ہو جاؤ اور تمہارا شمار بھی مومنین میں ہونے لگے تو اس آیت پر عمل کرو۔ آج کی آیت میں یہ کہا کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ لوگو تم ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کا ایمان ہے۔ تمہارا جو دعویٰ ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو جھوٹ اور دھوکہ ملا ہوا ہے۔ ایمان خلوص کو چاہتا ہے، ایمان میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتے ہو تو ہم تم کو مومن بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا آمنوا کما آمن الناس، کہ یہ جو مومنین ہیں صحابہ، ان کا جیسا ایمان ہے، اگر تمہارا ایسا ایمان ہے تو تم مومن کہے جانے کے قابل ہو۔ یہاں پر الناس پر الف لام لگا ہوا ہے۔ طلبہ جانتے ہیں کہ اسے خاص کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، عام چیز کو خاص کرنے کے لیے کسی لفظ پر الف لام لگایا جاتا ہے۔ یہاں الناس کہہ کے گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خاص کیا، اور وہ خاص لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، کہ بھئی صحابہ جیسا ایمان ہو تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ یہاں پر صرف ان کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ تو بطور خاص چونکہ ابھی قرآن کے مخاطب تھے اس لیے ان کو جواب دیا جا رہا ہے، ان سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ لیکن قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، کہ تمہارا ایمان جب مانا جائے گا جب کہ وہ صحابہ کے معیار پر ہو۔ اگر صحابہ کے معیار پر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایمان بھی ویسا ہی ہو جیسے کچھ لوگ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ بھئی تم لوگ مومن نہیں ہو۔ تو گویا ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے صحابہ کا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اطمینان کی چیز ہے۔ یہاں جب یہ کہا آمنوا کما آمن الناس،
تو جن لوگوں کو کہا جا رہا تھا منافقین کو، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ بھئی ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ نادان لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کو انہوں نے سفیہ کہا، کم سمجھ کو کہا جاتا ہے۔ سفیہ کی جمع سفہاء ہے۔ عربی زبان میں سفیہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے نفع نقصان سے واقف نہیں ہو، جس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ میرا فائدہ کس میں ہے میرا نقصان کس میں۔ ایسے آدمی کو عربی کی اصطلاح میں سفیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے لا تؤتوا السفہاء اموالکم، کہ جو لوگ ابھی نادان ہیں ان کو ان کے مال نہ دیا کرو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یتیمی کی حالت میں ان کے پاس مال آ جاتا ہے، نابالغ ہوتے ہیں باپ یا اوپر کے آدمی کے مرنے کی وجہ سے، تو حکم یہ ہے کہ ان کے بالغ ہونے تک ان کے مال کی اولیاء حفاظت کریں، اور بالغ ہونے کے بعد بھی وابتلوا الیتامی، کہ ان کو آزما لو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر سمجھدار ہو گئے ہیں، نفع نقصان سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کروں گا تو میرا فائدہ، میں کیا کروں گا تو میرا نقصان، بازار بھیجو، سودا لینے بھیجو، کام حوالے کرو، اگر ڈھنگ کا کام کرتا ہے، نقصان نہیں کرتا، تو ان کو ان کا مال دے دو۔ اور اگر سفیہ ہے، ابھی انہیں احساس نہیں ہے نفع کیا ہے نقصان کیا، تو کہا ابھی نہیں دو، ابھی چند سال انتظار کرو، ہوشیار ہونے کے بعد دو۔ تو یہ سفیہ ہے، جس کی جمع سفہاء، کہ جس کو نفع نقصان کی تمیز نہیں۔ انہوں نے کیا کہا صحابہ کو کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ یہ نادان لوگ جیسے ایمان لائے ہیں کیا ہم بھی ایسا ایمان لائیں؟ تو صحابہ کو انہوں نے سفیہ یا سفہاء کہا، ایسا کیوں؟ کہ یہ لوگ صحابہ کو نادان کہتے تھے، اصل ترجمہ تو اس کا بیوقوف کا ہے، احمق کا ہے، لیکن صحابہ کی عظمت کی وجہ سے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نادان ہے۔ تو صحابہ کو یہ لوگ بیوقوف یا نادان کیوں کہتے تھے؟ وجہ اس کی یا تو یہ تھی، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کو وہ لوگ نادان اس لیے کہتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے ہوئے جنہیں مہاجرین کہے گئے، اور کچھ صحابہ ایسے ہوئے جنہیں انصار کہے گئے۔ آپ کے زمانے میں یہ دو جماعتیں تھیں، دونوں کا کام کیا تھا؟ مہاجرین نے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ پر قربان کر دیا، اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا، اور انصار نے بھی اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے دین کو دے دیا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ صحابہ تو کیسے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا نبی اور دین کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو بیوقوفی ہے نا کہ کسی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کا، گھر بار وطن زمین جائیداد املاک دوست برادر خاندان سب چھوڑ دینا کسی ایک آدمی یا ایک مذہب کے لیے، یہ تو کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، ایسا کوئی نہیں کرتا، بیوقوف آدمی کیا ہے۔ تو صحابہ کو یہ لوگ سفیہ یا سفہاء کیوں کہتے تھے؟ کہ انہوں نے یہ بیوقوفی کی کیا کہ دین اور نبی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے یا تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ نادانوں جیسا کام ہم نہیں کرتے کہ ہم ایمان لاویں اور پھر ہمارا ایمان ہم سے بھی سارا چھوڑوا دے، تو ہم تو اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتے، یا تو اس لیے وہ صحابہ کو سفیہ کہتے تھے۔ یا صحابہ کو وہ نادان کیوں کہتے تھے؟ اس زمانے میں وہ لوگ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ بھئی ہم تو آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہیں گے، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اور جو آدمی ایمان لے آتا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا تھا، وہ صرف وہی کرتا تھا جو نبی کہہ دیں یا قرآن کہے، اور کوئی بات وہ کرتا نہیں تھا۔ اگر نبی نے کہہ دیا وطن چھوڑ دو تو وطن چھوڑ دیتا تھا، جو بھی کہہ دے سب چھوڑ دیتے تھے۔
آبا و اجداد کا دین تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، اسلام اور نبی کے لیے وہ سب چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یار آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دینا یہ تو حماقت ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی زمانے میں جب بدعت کا یہاں زور بہت زیادہ تھا تو اس وقت ان میں ایک آدھ آدمی اگر بدعت کو یا رسوم اور رواجات کو جو لوگوں نے اپنے لیے طے کر لیے تھے کہ بھئی فلاں دن میں یہ کرنے کا، فلاں دن میں یہ کرنے کا، روزوں میں یہ کرنے کا، تراویح کی راتوں میں یہ کرنے کا، عید ہوئے تو یہ کرنے کا، آپ کسی بوڑھے سے آپ کے گاؤں کے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے آج سے 40 50 60 سال پہلے۔ اس وقت اگر کوئی ایک آدمی یہ سارا چھوڑ دے کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ تو بدعت ہے اور اصل سنت ہے، شریعت ہے، اسی کے مطابق، تو وہ لوگ بھی ان کو کیا کہتے تھے کہ بیوقوف ہے، اب تک جو آبا و اجداد کرتے تھے وہ نہیں کرتا، نے نیا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو یا تو صفی صحابہ کو وہ اس لیے کہا کرتے تھے، یا پھر صحابہ کو وہ صفی اس لیے کہا کرتے تھے کہ صحابہ کا کیا عمل تھا؟ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ان کو اجازت نہیں دی کہ اب اسلام کو سربلندی ہو گئی ہے، وہاں تک سارے صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے پیچھے ہی لگے رہے اور کوئی کام کیا نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب چھوڑ دینا اور اپنی ساری ضروریات کو بھی ترک کر کے نبی کے پیچھے اور اسلام کے پیچھے لگ جانا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو حماقت ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چیزیں حماقت ہے تو ظاہر بات ہے کہ کہنے والا احمق ہے۔ باقی دین کے لیے سب چھوڑنا، آبا و اجداد کی بری باتوں کو چھوڑنا، یہی اصل ایمان ہے جو صحابہ نے کیا تھا۔ تو انہوں نے صحابہ کو گویا تانا دیا کہ ہم آبا و اجداد کے دین کو یا اپنے وطن کو یا اپنی ساری ضروریات کو نہیں چھوڑ سکتے جیسے یہ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اس تانے کے جواب میں اللہ نے ان کو یہ کہا الا۔ الا عربی زبان میں بہت تاکید کے لیے آتا ہے، جس کے معنی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبردار یا دھیان سے سنو یا کان کھول کر سنو، یہ ترجمہ الا کا ہو سکتا ہے۔ الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم الصفاء ولکن لا يعلمون، کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، ان کو اصل اچھے برے کی تمیز نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کسے عقل مند کہا جائے اور کسے بیوقوف کہا جائے۔ یہ اپنے آپ کو جانکار کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا لا يعلمون، ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ کون عقل مند کہا جائے گا اور کون بیوقوف کہا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ مومن عقل مند ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار آدمی حدیث میں کہا جاتا ہے کون ہوتا ہے؟ ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی حقیقت کو سمجھ لے، من دان نفسہ، جو اپنی ذات کو سمجھ لے کہ بھئی میں کیا ہوں، اور جب سمجھے گا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میرا سارا کھیل جو ہے وہ 15 سال بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور 60 سال پہ پورا ہو جاتا ہے، بہت تو 65 70۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 یا 40 یا بہت ہوا تو 50 سال تک میں یہاں پر ہوں، اس کے بعد میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھ لے کہ بھئی سارا میرے ساتھ لگا ہوا معاملہ 30 40 سال کے لیے ہے تو کیا کرے گا؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، تو وہ دنیا کے لیے محنت نہیں کرے گا بلکہ دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا، اس لیے سارا چھوڑ دیا، اور ما بعد الموت یعنی آخرت سنوارنے کے لیے نبی اور اسلام کے ساتھ ہو گئے تھے، تو ان کو یہ لوگ نادان کہتے تھے۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی فیصلہ کرے گا کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی جو فکر کرے وہ ہوشیار ہے، وقتی زندگی کی جو فکر کرے وہ نادان ہے، یہ تو یہیں رہ جائے گا، وہاں نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑ کے وقتی زندگی کی فکر کرتے تھے کہ ان بیوقوفوں جیسا ہم نہیں کر سکتے،
حالانکہ صحابہ عقل مند تھے، مومنین ہوشیار ہیں کہ وہ بیوقوفی نہیں کرتے کہ چلی جانے ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے پڑیں اور آخرت کو ضائع کر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ہوشیار سمجھا جائے گا جسے اپنا اللہ سمجھ میں آ گیا، جسے اپنا رب سمجھ میں آ گیا، جسے اپنا معبود سمجھ میں آ گیا، جسے اپنا رازق سمجھ میں آ گیا، تو وہی ہوشیار ہوگا۔ ایک مومن نے اسے سمجھ لیا، اس لیے اس کا کلمہ پڑھا اور گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے۔ اب اگر وہ آدمی جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، جس نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کو رازق، خالق، معبود اور مالک نہیں مانا اور دوسری چیزوں کی عبادت کرتے رہے، تو چاہے جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھدار کہے، دنیا چاہے جتنا اسے عقل مند کہے، لیکن غایت درجہ بیوقوف آدمی ہے کہ اسے تو ابھی اپنا پیدا کرنے والا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ احمق آدمی ہوگا کہ جس کو اپنا روزی دینے والا، تندرستی دینے والا، نعمتیں دینے والا، وجود دینے والا ابھی وہ سمجھ نہیں سکا، تو وہ کائے کا عقل مند ہے؟ سارے کافر نادان ہیں کہ جنہوں نے کم سے کم ابھی اپنے معبود کو نہیں پہچانا، اور سارے مومنین عقل مند ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور 5 وقت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو یہاں کہا، اس لیے ان کو کیا جواب کہا کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن اس کو ان کا احساس نہیں، عنقریب آنکھیں بند ہو جائے گی تو احساس ہو جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا تو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن سکرات کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 5ویں آیت میں صحابہ کو یا مومنین کو جنہوں نے نادان اور بیوقوف کہا، قرآن نے ان کو منافق کہا۔ منافقین کی 13 آیات میں 5ویں نمبر پر نفاق کی ایک نشانی کیا کہا؟ جو صحابہ اور مومنین کو برا بھلا کہے اور ان کو بیوقوف سمجھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافق ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس منافقین کی 5ویں علامت کے طور پر اسے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جیسے آپ کو کہا گیا کہ بھئی ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور قرآن ہمیں بھی مخاطب کرتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، کہ تمہارا ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ الناس کے ایک معنی ہوتے ہیں عام انسان کے، اور اس پر الف لام لگا تو ہو سکتا ہے قرآن یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھئی کم سے کم عام انسانیت والی باتیں تو تم اختیار کرو۔ تم کافروں میں، منافقوں میں تو ایمان و اسلام کے صفات تو دور رہے، انسانیت کے جو صفات ہیں جسے آج کل لوگ ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ صفات بھی تم میں تو نہیں پائے جاتے۔ تم تو ایک کو مارنا جائز کہتے ہو اور دوسرے کو جلانا صحیح مانتے ہو، چاہے یہ نادان اپنی باطل پر ہو اور چاہے یہ عقل مند اپنے حق پر ہو۔ تو تم تو کم سے کم انسان بھی نہیں ہو کہ انسانی صفات جو ہونے چاہیے وہ بھی تم میں نہیں ہے، جانور کی طرح ہو۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے پاس کہاں عقل یا دماغ ہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے، کہ جانور تو کم سے کم کچھ شعور رکھتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ تو مالک کی بھی غداری کرتے ہیں اور اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ کہا گیا ہے آمنو کما آمن الناس، ہمیں بھی ہمارے ایمان کا ایک معیار دیا گیا ہے۔ معیار کسے کہتے ہیں؟ معیار یہ ہے کہ بھی اسے دیکھ کے طے کیا جائے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ وہ جن کو معیار بنایا گیا ان کی زندگی جیسی ہوگی ویسی زندگی حق کی مانی جائے گی، اور ایسی نہیں ہے تو اسے باطل مانا جائے گا۔ تو صحابہ کو یہاں پر آمنو کما آمن الناس میں ہمارے لیے معیار بنائے گئے ہیں۔ صحابہ کی جماعت دوستو ہمارے لیے بہت ہی اہم جماعت ہے، بہت ہی قابل احترام جماعت ہے۔ صحابہ پوری امت کے محسن ہیں،
امت پر احسان صحابہ نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے دیا گیا، مکے میں 23 سال میں پورا کر دیا گیا، اور 23 ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صحابہ کو دیا۔ پہلی بات اگر دیکھی جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، تبوک میں اور اطراف جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دین پہنچایا، اور آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسے آپ نے کل سنا تھا رحمت للعالمین تھے۔ سارے نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سارے نبی مقامی اور علاقائی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی کسی نبی کو مان لو کہ ہندوستان کی طرف بھیجا گیا، کسی کو عربستان کی طرف، کسی کو افریقہ کی طرف، ایسا پوری دنیا کی طرف کوئی ایک نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ اسی لیے بیک وقت کئی نبی ایک زمانے میں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون سے بھاگ کر گئے مدین، تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، تو مدین کے نبی حضرت شعیب ہیں، اور حضرت موسیٰ فرعون کی جگہ کے نبی تھے، تو بیک وقت 2 نبی ہیں۔ ایسے کئی نبی بیک وقت رہتے تھے۔ اس کا مطلب علاقے کے طور پر الگ الگ نبی بنا کے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کی طرف ایک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی بن کر آئے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آگے والے نبی ایسے ہے کہ اگر گمراہی پھیلے گی تو دوسرا نبی آ کے دور کر دے گا، لیکن آپ کے بعد تو کوئی دوسرا نبی بھی نہیں، اور گمراہی قیامت تک پھیلے گی نہیں۔ یہ گارنٹی تھی کہ بھئی قیامت تک گمراہی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو بھی اس امت میں ایسی ہو جائے کہ پوری امت بیک وقت گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کی طرف نہیں، جناتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہوئی تھی کہ بھی پوری دنیا میں آپ کو اللہ کا دین پہنچانا تھا۔ مگر جیسے آپ نے سنا کہ آپ اپنی حیات میں بنفس نفیس جزیرۃ العرب اور اس کے اطراف ہی میں گئے۔ سب سے لمبا سفر تبوک کا تھا، اس کے علاوہ آپ کا اتنا لمبا سفر نہیں ہوا۔ تبوک مکے سے زیادہ دور آج کل کی مسافت کے اعتبار سے نہیں ہے، اب تھوڑی دیر میں آدمی دنیا گھوم کے آ جاتا ہے۔ تو پیدا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب عالمی نبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم میں گئے نہیں، کیوں نہیں گئے؟ اور آپ کا دین پورے عالم میں کیسے پہنچ گیا حالانکہ آپ گئے نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پورے عالم میں ہندوستان بھی نہیں آئے، افریقہ بھی نہیں گئے مثلا، اگرچہ پورے عالم میں آپ تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی جماعت تیار کر دی کہ ان میں کا ایک آدمی ایک ملک کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک آدمی یا چند آدمی جماعت بنا کر پہنچے تو وہ پورا کا پورا ملک اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ اب تو زیادہ دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں پردہ فرما گئے اور جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئے، لیکن آج کی اگر دنیا دیکھی جائے تو آج بھی دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب یہ اسلام ہے، اور سب سے بڑی دوسری آبادی مسلمانوں کی ہے دنیا میں، اور لوگوں کو آپ کی مخالفت اسی لیے ہے کہ لوگوں کا یہ جائزہ ہے، یہ انالیسس ہے کہ یورپ میں جس طریقے سے لوگ آج کل اسلام قبول کرتے ہیں، اگر یہی انداز اسلام کے قبول کرنے کا رہا تو وہ لوگ کہتے ہیں 2050 تک میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بڑھ جائے گی،
اور عیسائیوں کی کم ہو جائے گی۔ ابھی عیسائیوں کی زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے۔ ان کو خطرہ ہے کہ یہ لوگ نمبر 1 پہ آ جائیں گے۔ اگر یہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے دنیا کا پہلے نمبر کا مذہب کا آدمی ہو جائے تو ان کو خطرہ ہے، ڈر ہے کہ پھر پورے عالم کا مذہب کیا ہو جائے گا، اسلام ہو جائے گا، ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مذہب ہر کچے پکے گھر میں پورے عالم میں داخل ہوگا، ہر کچے پکے گھر میں پورے عالم میں۔ اور ایک زمانہ مہدی اور عیسیٰ کا ایسا آئے گا کہ روئے ارض پر سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوگا، جزیہ قبول نہیں کیا جائے، یا اسلام یا لڑائی، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی تو بیچ میں ہے جزیہ، لیکن عیسیٰ کے زمانے میں یہ ہوگا کہ یا اسلام قبول کر لو یا ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ پوری دنیا کا مذہب صرف اور صرف اسلام ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس وقت دنیا اپنا سب سے اچھا زمانہ دیکھے گی۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک دنیا نے، زمین نے اپنے اوپر اس سے بہتر زمانہ امن و انصاف کا اور عدل اور مساوات کا دیکھا نہیں ہوگا۔ جب وہ آئیں گے اور پورے عالم کا مذہب اسلام ہوگا تو کہتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ لوگ حضرت مہدی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے پہنچیں گے تو حضرت مہدی اتنا دیں گے کہ ان کی جیبیں بھر جائے گی، پھر اور دیں گے تو دامن میں لیں گے، وہ بھی بھر جائے گا، اب لینے کے لیے جگہ نہیں ہوگی تو پھر چلا جائے گا۔ وہ تو ابھی بھی دے رہے ہوں گے، اور کسی ایک کو نہیں، جس کو ضرورت ہو۔ اتنی آسائش، اتنی فراوانی اور اتنی زندگی آسان ہو جائے گی کہ آدمی ہر فکر سے غافل ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ اللہ کا نام لو اور اس کی عبادت کرو۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور رفتہ رفتہ ادھر ہی زمانے کی اب رفتار ہے کہ دنیا اسی کا انتظار کر رہی ہے کہ ظلم بہت ہو گیا، اب کب اس زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو بہرحال صحابہ کی یہ شان تھی کہ صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں یہ کہا، جو آپ کا آخری خطبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں کہی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ کہا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہے وہ میرا دین اب غائب تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس خطبے کے بعد جب واپس آئے مدینہ تو کوئی بھی صحابی مدینے میں نہیں ٹھہرا، سارے کے سارے اطراف عالم میں چلے گئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو موجود تھے ان میں سے وہ لوگ جو بیمار تھے یا اپاہج تھے یا جلدی موت ان کی آ گئی، انہی کی موت مدینے میں ہوئی اور قبریں جنت البقیع میں بنی۔ باقی حجۃ الوداع کے صحابہ کی اکثر قبریں پورے عالم میں ہوئی، الگ الگ ملکوں میں ہوئی، ان کی قبریں وہاں نہیں بنی۔ مطلب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پورے عالم میں صحابہ نکل گئے۔ اور جیسے آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کے وصال کے 5 سال بھی نہیں گزرتے اور حضرت عمر کے دور میں ہندوستان میں بھی صحابہ کے ذریعے اسلام پہنچ گیا تھا، افریقہ میں وغیرہ وغیرہ میں، اور بہت جلد جو ہے وہ وہاں تو بالکل شروع کے زمانے میں پہنچ گیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو عالمی تھا، اس کی تکمیل آپ سمجھ رہے ہیں کس نے کی؟ شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور صحابہ جیسے افراد تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے اس مشن کی تکمیل کی۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا، دنیا کا کوئی بھی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے ہم تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، حالانکہ نبی عالمی تھے۔ آج بھی اسلام کا پیغام پہنچانے والے صحابہ ہی کی طرح، مولانا الیاس کی جماعت ہے، آپ دیکھیے، صحابہ ہی کی طرح اس سے پہلے کہیں پر بھی باقاعدہ دین کی دعوت جاری نہیں تھی، لیکن مولانا الیاس صاحب کی دینی تحریک کے ذریعے پورے عالم میں جہاں جہاں بھی ایک آدھ مسلمان بھی ہے اور نہیں ہے، وہاں پر بھی 100-125 ملکوں میں یہ جماعت پچھلے 100 سال سے کام کر رہی ہے۔ جیسے صحابہ
ان تمام ملکوں میں گئے، کمزوری آ گئی اور تجدید کی ضرورت پڑی تو یہ جماعت پھر ان تمام ملکوں میں چلی گئی۔ اس لیے اب گمراہی نہیں آئے گی کہ اب بھی اگر ضرورت پڑی تو پھر اور جماعت تیار ہو جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر وقت جو بھی مسلمان رہے وہ اسلام کو پچھلی نسل تک پہنچانے کی فکر کرتے رہے، اس لیے آج تک ان کی قربانیاں ہیں کہ اسلام میں نقطے کا بھی یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ تو یہ دراصل دوستو صحابہ ہیں جو ہمارے لیے معیار ہیں۔ اس لیے کہا آمنو کما آمن الناس، کہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ صحابہ جو ہیں وہ پوری امت کے محسن ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری امت میں سے ایک جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ وہ جماعت ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اللہ کے اور آپ کے منشے کے مطابق کام کر سکتی تھی، اس لیے ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ ہم آپ جانتے ہیں 1400 کے بعد آئے، 14 صدیاں گزر گئی، اس کے بعد ہم تو آئے، اور یہ لوگ 1400 سال پہلے کے ہیں۔ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسی خواہش ہو، لیکن ہمارا دینی حال ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور سر میں درد ہو تو ہم آرام کرنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ مسجد کے پڑوس میں ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم کیا دین کا پیغام لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں نا۔ تو اللہ نے اس لیے ہمارے لیے یہ زمانہ پسند کیا تھا کہ بھئی روایات میں یہ آتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، وہ زمانہ کیسا تھا روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو صحابہ کو کہ اگر دین پر عمل کرنے کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی 90% تو عمل کیا لیکن 10% خالی تھوڑی بہت کمزوری رہی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلاک ہو جاؤ گی، یعنی آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اور بعد میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے فتنوں کا کہ اگر 10ویں حصے پر عمل کر لیں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال صحابیت کا شرف ان کو اس لیے حاصل ہوا کہ ان میں وہ صفات پائے جاتے تھے کہ جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اللہ کے دین کو عالم میں پہنچانے کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو پسند کیا۔ آپ نے جیسے ابھی سنا کہ صحابہ کی مجموعی زندگی اگر ہم دیکھیں کہ کیسی تھی تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی مجموعی زندگی ایسی تھی کہ نبی جو اشارہ کر دیں وہ کرنے کے لیے تیار، اور کوئی کامج نہیں، بس ان کا کامج ہے کہ ہر وقت اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام ان کے حوالے کر دیں اس کے لیے وہ تیار، اور ہر وقت وہ دین پر عمل کرتے تھے۔ دین کی دوستو دو مان لو کہ شکلیں ہیں یا دو احکام ہیں۔ ایک دین جو ہے وہ علمی شکل میں ہمارے سامنے ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ کی شکل میں، اس کی بھی حفاظت ضروری ہے، جیسے کہ آج کل بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے مدارس وغیرہ علماء کے ذریعے۔ اور ایک دین کی عملی شکل جو ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، جیسے نماز کے مسائل کا جاننا، علماء آپ کو بتائیں گے اور آپ سمجھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ بھئی نماز کے مسائل بتانے والے لوگ ہوں اور لوگ سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ آج آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ مول صاحب کے پاس جاتے ہیں، دارالافتاء جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ علمی حفاظت ہے دین کی۔ علمی طور پر بھی دین ہمارا محفوظ ہے کہ اس میں کوئی فرق ابھی بھی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہے، چیلنج ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اتارا ہے دین اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ کسی میں طاقت ہے تو اسے ضائع کر کے بتا دے، آج تک تو نہیں ہوا، قیامت تک نہیں ہونے کا۔ اور دوسری جو حفاظت تھی وہ عملی تھی
کہ میں نے مسئلہ تو بتا دیا کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، کسی کی طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کان یہ کریں، آنکھ یہ کریں، نقل یہ کریں، دماغ یہ کریں، یہ سب ہم نے سمجھا، ہم لوگ سمجھاتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن ایسی نماز کوئی پڑھتا بھی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یار پڑھ کے بتاؤ نا ایسی، تو شاید ڈھونڈنے سے بھی ایسا پڑھنے والا آپ کو ملے نہیں، بتانے والا بھی نہیں پڑھتا ایسے، ڈھونڈنے سے بھی ایسا پڑھنے والا آپ کو ملے نہیں۔ صحابہ نے عملی زندگی پیش کر کے اسلام کی عملاً بھی حفاظت کی، کہ قرآن نے جیسا کہا ویسا نمونہ صحابہ نے کر کے پیش کیا، دکھایا۔ نمازی کی ابھی بات ہو رہی تھی، اگر آپ کو بتا دیں تو ایک صحابی اپنے باغیچے میں نفل نماز پڑھ رہے، فرض نہیں، نفل نماز پڑھتے ہوئے گنجان باغیچہ تھا تو ایک چڑیا یا کوئی پرندہ اڑا، اس کی فڑفڑاہٹ کی آواز آئی تو شاخ کی طرف ان کی نظر گئی، وہ الجھ گیا تو نماز کے دوران اس کی طرف دھیان گیا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے درمیان اللہ سے اس پرندے اور باغ نے مجھے دور کر دیا۔ پوری نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ میں سمجھا تھا، تو سارا باغ صدقہ کر دیا کہ جو باغ نماز میں خلل پیدا کرے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ صحابہ کی نمازیں پڑھ کے دکھائی نا کہ کیسی ہے، اللہ نے جیسی چاہی اقیم الصلاۃ ایسی پڑھ کے دکھائی۔ میں میری اور آپ کی نماز کی بات نہیں کرتا، ہم جیسی پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں نا کہ ہم ساری مسجد کا کھڑے کھڑے جائزہ نماز میں لے لیتے ہیں، کون کیا کرتا ہے ان کو، تو یہ معمولی سی چیز تھی۔ صحابہ نماز میں ایسے محو رہتے تھے، ایسے مستغرق ہو جاتے تھے کہ واقع میں جیسے چاہا گیا کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ اٹھانا آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہے کہ ہمیں دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے، ہم ایسے الوداع کرتے ہیں، کسی کو رخصت کرتے ہیں ایسا ایسا، تو یہ ہاتھ اٹھا کے دنیا کو رخصت کیا کہ تم سے میں جا رہا ہوں کہاں، میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے یہاں جانا یعنی سلوک کا سفر طے کرنا، اللہ کے بارے میں سوچنا، اس میں صحابہ اتنے محو ہو جاتے تھے کہ پھر ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوا نماز کے درمیان۔ ایسا بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں کہ لڑائی میں جنگ کے دوران اگر نیزہ یا تیر دور سے مارا جاتا تھا اور کہیں بھی بدن میں آ کے گھس جاتا تھا، اگر تیر یا اور کوئی چیز برشی ورشی بدن میں گھس گئی ہو تو بعد میں نکال کے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور وہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، کھینچیں گے خون نکلے گا، تکلیف ہوگی وغیرہ وغیرہ، جب تک ہے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ اگر علاج کرنا ہو تو بغرض علاج دنیا میں تو کیا کرتے ہیں، بے بھان کر دیتے ہیں اس کو، ہے نا، کہ بھئی تکلیف کا احساس نہیں ہو اس لیے کلوروفارم وغیرہ وغیرہ آج کل کے نئے طریقوں سے اتنے حصے کو بے حس کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا، وہ اپنی نماز شروع کر دیتا تھا اور آرام سے وہ نیزہ یا تیر نکال لیا جاتا تھا اور اس کا علاج ہو جاتا تھا، سلام پھرتا تھا، علاج ہو جاتا تھا، اس کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ دوستوں ان کی نماز تھی۔ تو یہ صحابیت کی شان ہے کہ انہوں نے آمنو کما آمن الناس کی لاج رکھی، یہ عمل دیکھا تو اللہ نے کہا کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسے صحابہ، یا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے میرے صحابہ کا ایمان ہے، اس لیے صحابہ کو معیار بنا دیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں، معصوم ہونے کا یہ مطلب کہ وہ گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں ان سے، اور صحابہ محفوظ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، یعنی صحابہ میں گناہ کی صلاحیت تو اللہ نے رکھی تھی، لیکن اپنے ارادے اور ایمان کی قوت سے وہ گناہوں سے محفوظ رہے اور نفس اور شیطان کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیا، اس لیے صحابہ کیا ہیں، محفوظ ہیں۔ ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو کمی کوتاہی بالکل نہیں ملے گی، یا
قدر قلیل، اقل قلیل ملے گی، باقی جو ہے ان کی زندگی کیسی ایک دم صاف شفاف آئینے کی طرح تھی۔ اس لیے صحابہ کو دوستو، یہ تو میں نے خالی نماز کی مثال دی، اور آپ حیات الصحابہ میں یا حکایات صحابہ میں سارے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ صحابیت کی شان کیا تھی، کہ چاہے جتنی تکلیف دی جائے لیکن عہد کے علاوہ اور کوئی لفظ ان کی زبان سے دوستوں نکلتا تو اس لیے کہا آمنو کما آمن الناس ہے۔ صحابہ نے جب دین پہنچانے کی فکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ بھئی جاؤ لوگوں تک دین پہنچا دو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں تو مدینے میں مسلمانوں کی طاقت ہو چکی تھی، تعداد تھی، لیکن اس سے باہر تھوڑی طاقت تھی، اس سے باہر تو عالم کفر تھا۔ روم میں جاؤ، فارس میں جاؤ، ایران میں جاؤ، عراق میں جاؤ، یا افریقہ میں جاؤ، یا کہیں بھی دور دور تک لوگ گئے تھے، تو وہاں پر تو سب عالم کفر تھا اور کوئی چیز تھی ہی نہیں، سب انکار کرنے والے، اور ان کو کہا کہ جاؤ وہاں دین پہنچاؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کس کس صفت کی ضرورت پڑی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ بھئی اکیلا کسی کو کفرستان میں بھیجیں اور کہیں کہ جاؤ اللہ کا دین پہنچاؤ، تو ڈر تو محسوس ہوگا نہیں کہ یار نہ جانے کیا ہوگا، وہاں جا کے یہ کہنا کوئی آسان کام، تو ڈر بھی محسوس ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ بھئی کس حکمت سے کہیں تو وہ ہماری بات مان لیں۔ تو صحابہ نے اس زمانے میں اللہ کے رسول سے جو باتیں سیکھی تھی، اور نبی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، اس کی روشنی میں جب باہر نکلے تو ہمت نہیں ہارے، چاہے جیسی بھی مخالفت سامنے ہو لیکن ڈٹ کر گئے، ہمت بالکل ہارے نہیں۔ یہ اسلام کی دوستو خوبی ہے، یہ صحابہ کا خاص وصف ہے کہ وہ ڈرے کسی سے نہیں، ہمت نہیں ہارے، اور یہ نہیں ہے کہ جیسے تیسے کام کیا، کام حکمت سے کیا کہ حتی الامکان طاقت کی استعمال کی ضرورت نہیں پڑے اور کام ہو جائے، پر اگر مان لو کہ سامنے سے کوئی چیلنج ہو جائے تو اس سے بھی کوئی ڈرنے والی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے موت تو کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ اگر مریں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، اور شہید کا مطلب عربی زبان میں حاضری کا ہے۔ ویسے تو یہاں مرا تو غائب ہو گیا دنیا سے، جان چلی گئی، لیکن اس کو کیا کہا گیا، قرآن نے یہ کہا اللہ کے راستے میں جو مر جائے تو اسے اموات نہیں کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مر گیا ایسا نہیں کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، اس کو تو شہید کہنے کا۔ اس کا مطلب یہاں سے گیا نہ حاضر ہو گیا کہاں، اللہ کے عرش کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے پرندے کے اندر اس کی روح لگا دیتے ہیں، اور عرش کے نیچے قندیل ہے، پنجرہ، اس میں وہ بیٹھتا ہے، اور جب چاہے جنت میں جاتا ہے، جب چاہے آ کے عرش کے نیچے۔ آج بھی شہداء وہاں پر ہیں۔ آپ لوگ جنت کے طالب ہیں، لیکن جنت شہیدوں کی طالب ہے۔ جنت یہ چاہتی ہے شہداء ہم میں آئے، یعنی وہ مطلوب جنت ہیں اور آپ طالب جنت ہیں۔ تو صحابہ کہیں بھی گئے، ان کو موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے علل اعلان جاتے، تھوڑے سے ہوتے تھے۔ ایک واقعے سے اگر آپ کو بتائیں جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ رستم جو ہے وہ بہت بڑا پہلوان مانا گیا، آج بھی بولتے ہیں کہ وہ تو کون سا رستم ہے، کیا ایسا آج بھی بولتے ہیں۔ تو رستم بہت بڑا، ان کی حکومت بھی بہت بڑی تھی، ایسا کہتے ہیں اس سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا تھا، بہت طاقتور تھا، 10-20 آدمیوں کا مقابلہ تو اس کے لیے کھیل تھا، اتنوں کو تو ہی وہ مار دیتا تھا۔ چمڑے پہ اگر بیٹھ جائے اور چمڑا کھینچے تو چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، پر اس کے نیچے سے نکلتا نہیں تھا، اتنا طاقتور تھا۔ سکے کی چھاپ انگوٹھے سے گھس کے نکال دیتا تھا، اتنی طاقت اس کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ رستم پہلوان۔ حضرت ربیعی بن ابن عامر جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے، اصل ہمارا لشکر دنیا جیتنے نہیں جاتا تھا، اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہیں تو باہر پڑاؤ ڈالتے ہیں، گھبرانے والی بات نہیں تھی۔
تو رستم نے بلایا کہ بھائی بات چیت کرنے کے لیے آپ کو، اس کا آدمی آیا بلانے کے لیے. تو یہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ہتھیار اپنے لیے، اور رستم تو بہرحال بہت مالدار بھی تھا، اس کی حکومت جو ہے وہ بہت مالدار مانی جاتی تھی، اس کا دربار سجتا تھا، تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، قیمتی قالین بچھائے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہی اس قالین کے اوپر چڑھنے کے لیے گئے تو وہ بلانے والے نے کہا کہ یہاں تو چل کے جاتے ہیں، آپ گھوڑے سے نیچے اتر جائیں گے. تو کہا کہ گھوڑے سمیت ہی آؤں گا رستم سے بات کرنے، اسی قالین پہ چل کے بات کرنی ہو تو پوچھ لو ورنہ واپس جاتا ہوں. تو ایسا کہا گیا تو اس نے سوچا کہ چلو نا بات تو کریں کہ ٹھیک ہے آنے دو. تو گھوڑے سمیت گئے اور ان کے سامنے تو تذلیل ہی تھی کہ جس دنیا پہ تو فخر اور اتراتا ہے، ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت. اس لیے گھوڑے سمیت گئے، اور جو آپ کے پاس نیزہ اور تلوار دونوں تھی، تو نیزے سے، نیزہ نیچے تک جاتا ہے، تو نیزے سے اس کے قالین کو سوراخ کرتے ہوئے گئے. پھر جا کے سامنے گئے، وہ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ. تو کہا کہ اتر کے بات کریں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. اس وقت اتر گئے. پھر وہ کھڑے تھے اور بات چیت شروع کی. تو کہا یا تو وہ بھی کھڑا ہو جائے یا میرے لیے ایسا ہی تخت رکھوایا جائے، ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات. اس کی حیثیت میرے سے بڑی نہیں ہے. ایسا ہی کیا گیا، کرسی رکھوائی گئی. اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی، کیوں آئے ہو، ایسا ہے ویسا ہے. اخیر میں یہ پوچھا ہم تمہاری بات نہ مانیں، تو وہی اسلام کا پیغام دیا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو تمہیں اللہ سمجھانے آئے کہ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرو، بغاوت نہیں کرو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. کہا ٹھیک ہے، نہیں مانے تو کہا ٹیکس دو، ہماری ماتحتی قبول کر لو. کہا تو بھی نہیں دیں تو کہا کہ پھر لڑائی ہوگی. اللہ جس کی بھی مدد کرے، جو بھی فاتح ہو فاتح ہوگا. تو وہ ہنسا، کیونکہ اس کو طاقت کا نشہ تھا. وہ ہنسا تو کہا کہ اس تلوار سے لڑو گے کیا؟ وہ تلوار جو تھی نا، وہ بہت لڑائی کرنے کی وجہ سے دندانے پڑ گئے، یعنی اس کی دھار اچھی نہیں تھی، اور تھوڑی چھوٹی بھی تھی، اور دھار اچھی نہیں تھی. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تلوار کا تو ٹھکانہ نہیں ہے، لڑنے کی باتیں کرتا ہے. تو کہا ہنستے ہوئے کہا کہ اس تلوار سے لڑو گے؟ ہاں کہ اسی تلوار سے لڑوں گا. پھر کہا آپ تلوار کو مت دیکھیے، تلوار چلانے والے کو دیکھیے، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. کہ آزمانا چاہتے ہو تو تیار ہوں کہ اس کے. تو رستم نے جب آفر ہوئی تو وہ بھی تو پیچھے ہٹے، ایسا نہیں تھا. تو اپنے ایک بہادر آدمی کو بلایا اور ان سے مقابلے کی. وہیں دربار میں مقابلہ ہوا. وہ تو بہرحال بہت اچھی تلوار، یہ وہ سب، اور جب ان سے مقابلے کے لیے تو سب سے اچھا ہوگا اسی کو بلایا ہوگا. جب مقابلہ ہوا تو تھوڑے وار تو وہ اس کے ناکام کرتے رہے، یعنی اس کو موقع دیا کہ وہ لڑے. پھر کہا کہ یار تم کو تو لڑتے بھی نہیں آتا ہے. پھر کہا کہ دیکھو اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے لڑا جاتا ہے. اور پھر اسی تلوار سے اس کی تلوار پر وار کیا، تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. رستم نے کہا روک دو اور کہو کہ صلح کی کیا شرطیں ہیں، کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت تھی کہ وہ لوگ ڈرتے اور گھبراتے نہیں تھے. تو صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ جب دین پہنچاتے تھے تو نظر اللہ پر ہوا کرتی تھی. اور یہ دوستو یاد رکھو، اسلام کی تاریخ ہے کہ جہاں مقابلہ ہوا وہاں باطل ہارا، اور جہاں مقابلہ نہیں ہوا تو وہاں اسلام کو مار کھانی پڑتی ہے. آپ جائزہ لیں، جہاں جہاں بھی آدمی سامنے آتا ہے، فلسطین کو دیکھ لیجیے، 60 سال سے لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں، اور فلسطینی مسلمان عورتیں بچے اپنے پاس جو ہوتا ہے پتھر، جوتا، لکڑی لے کر کن کا مقابلہ کرتے ہیں؟ اسرائیل کا. اور اسرائیل کا مطلب امریکہ. لیکن 60 سال سے ابھی تک جمے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ان کو وہاں سے ایک دم مار کے ختم کر دیا. مزاحمت ہے، مقابلہ. جو قوم مقابلے کے لیے تیار رہتی ہے
ایک مجاہد کا نام آ جائے تو 1,00,000 فوج چاہیے اس کے مقابلے کے لیے، باقی کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے مقابلہ جس نے کیا، برما میں نہیں ہوا تو قتل عام ہوا، جلا دیے گئے، اس لیے کہ مقابلے کے لیے تیار۔ تو یہ ہماری داستان ہے، صحابہ تیار تھے مقابلے کے لیے، تو رستم نے ہتھیار پھینک دیے اور صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایمانی طاقت جس کے پاس ہو وہ اللہ سے گھبراتا ہے، کسی اور سے نہیں گھبراتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجتے تھے تو وہ کہتے تھے یاد رکھو ہم اپنی طاقت یا ہتھیار سے نہیں لڑتے ہیں، ہم ایمان کی طاقت اور اللہ کی مدد سے لڑتے ہیں۔ جب تک اس طریقے سے لڑو گے تو تم فاتح بن جاؤ گے، اور اپنے اندر غرور آ جائے گا، کبر آ جائے گا تو پھر یہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ اسلام کی دوستوں پوری داستان ہے کہ جہاں جہاں بھی مزاحمت ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، قتل عام وہاں نہیں ہوتا ہے۔ آپ اکے دکے جو واقعات ہیں اسے بھی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک صحابیت کی شان تھی۔ مزید باتیں صحابہ کی پیش۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والیہود والنصارى والمنافقین والمشرکین والشیوعیین الذین یصدون عن سبیلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وخرب بنیانہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جان کر انجان میں چھوٹے بڑے یقیناً بے شمار گناہ کیے ہیں، دفاتر کے دفاتر گناہوں کے ہم نے بھر دیے ہیں۔ یا اللہ مگر ہم اپنے کیے پر نادم ہیں، پشیمان ہیں۔ یا اللہ رمضان کی اس مبارک گھڑی میں، افطار میں اور عشر استغفار میں ہم آپ سے یا اللہ معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ یقیناً ہماری گناہوں سے زیادہ آپ کی رحمت ہے، اور یقیناً معافی دینا آپ کو بہت پسند ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ معافی آپ ہی کے در سے ملتی ہے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے، کلام عفو پھیر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے دور کر دیجیے۔ یا اللہ طبیعت چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ کے یا اللہ گناہوں سے دور کر دیجیے، اور طبیعت چاہے نہ چاہے نیکیوں سے ہمیں قریب کر دیجیے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لیجیے، عورت اور دولت کے فتنے سے بچا لیجیے، دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے حفاظت کیجیے، قرب قیامت ہونے والے فتنوں سے حفاظت کیجیے۔ یا اللہ ہدایت عطا کر دیجیے، گمراہی سے ہمیں دور کر دیجیے، اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری فرما لیجیے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا کیجیے۔ یا اللہ اسلام کا حال بلند کیجیے، کفر کا حال پست کر دیجیے۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی یا اللہ تیرا نام لینے والا ہو اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر لیجیے۔ یا اللہ انہیں قوت عطا کر دیجیے، غیرت عطا کر دیجیے، اسلامی حمیت عطا کر دیجیے، اپنی نصرت اور مدد شامل حال کر دیجیے۔ یا اللہ انہیں مقابلے پر ڈٹنے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ یا اللہ انہیں ایمانی حرارت پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ دشمن کو مغلوب کر دیجیے، اس کے پیر یا اللہ اس کے پیر اکھاڑ دیجیے۔ یا اللہ اس کے ارادوں میں تزلزل پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ اس پر رعب طاری کر دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کا رعب باقی رکھیے۔ یا اللہ گرچہ یہ حالات ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ عمل خیر کی بھی توفیق دیجیے۔ یا اللہ دین اور اس کے کام میں ہمیں استعمال کر لیجیے۔ یا اللہ اگر آپ کر لیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یا اللہ آپ چاہیں جتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یا اللہ آپ چاہیں جن سے دین کا کام لے لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجیے کہ دین کا کام ہم سے لے لیجیے۔ یا اللہ ہدایت عطا کر دیجیے۔ یا اللہ آپ کے فضل کا، کرم کا، عفو کا، رحم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بستی پر خصوصی فضل نازل کر دیجیے، نوجوانوں کے عبادت کی توفیق اور ذوق عطا کر دیجیے، خواتین میں اسلام
اور اسلامی اخلاق زندہ کر دیجیے یا اللہ، کھیتی باڑیوں میں، تجارت میں یا اللہ، ہمارے اوقات میں، اعمال میں، قوا میں، روزی روزگار میں، بیوی بچوں میں یا اللہ، ہمارے تھوڑے میں برکتیں عطا کر دیجیے یا اللہ، اتفاق اتحاد عطا کر دیجیے یا اللہ، اختلاف سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنوں سے، فساد سے ہماری حفاظت کر دیجیے یا اللہ، اپنی شان ربوبیت سے ہماری تربیت کر دیجیے یا اللہ، ہماری اولاد کی تربیت کر دیجیے یا اللہ، ہم آپ کی تربیت کے محتاج ہیں یا اللہ، برے اوصاف کو ہمارے اندر سے نکال دیجیے یا اللہ، کبر سے، غرور سے، انانیت سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، بدعتواری سے، بد کلامی سے، بد کرداری سے یا اللہ، ہماری حفاظت کر لیجیے یا اللہ، تواضع، عاجزی، انکساری، خلوص، للہیت عطا کر دیجیے، نمازوں کا خشوع خضوع، پابندی، تلاوت، تہجد کی، ذکر کی توفیق عطا کر دیجیے یا اللہ، اخلاق فاضلہ سے متصف کر دیجیے، اخلاق رذیلہ سے حفاظت کیجیے، آنے والی مصیبتوں سے، حوادثات سے یا اللہ، ہماری حفاظت کر لیجیے، عافیت عطا فرمائیے یا اللہ، زوال عافیت سے حفاظت کیجیے، صحت عطا کیجیے، مرض سے حفاظت کیجیے یا اللہ، وسعت دار و رزق عطا کیجیے، ضیق دار و رزق سے ہماری حفاظت فرما لیجیے یا اللہ، فتنوں کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بد نظروں کی بد نظری سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاکموں کے ظلم سے یا اللہ، عہدے داروں کے ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے یا اللہ، محض آپ کے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ عطا کیجیے یا اللہ، اچھے اوقات کی، اچھے احوال کی، اچھے مقامات کی، قابل رشک موت عطا کر دیجیے یا اللہ، آخرت کی منزلیں آسان کر دیجیے یا اللہ، قبر کی بھیچنے سے اور سوال جواب سے ہماری حفاظت کر لیجیے، حشر میں تپش سے حفاظت کر کے عرش کا سایہ عطا کر دیجیے، پلسرات سے کٹ کر جہنم میں گرنے سے بچا کے بجلی کی سی تیزی سے پار کر دیجیے، سیدھے ہاتھ میں نام عمل عطا کر دیجیے، دخول اولین جنت کا عطا کیجیے، جنت الفردوس عطا کیجیے، جنت میں جوار رسول اور آپ کا دیدار عطا فرما دیجیے یا اللہ، محض آپ کے فضل و کرم سے مسجد اقصیٰ کی، حرمین کی، مدارس کی، مکاتب کی، دینی جماعتوں کی یا اللہ، اسلامی شعائر کی، کتب کی، علوم کی، شخصیات کی، مقابر کی، اوقاف کی حفاظت فرما لیجیے یا اللہ، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجیے یا اللہ، ایمان لیوا اور جان لیوا یا اللہ، حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا اللہ، صرف اور صرف اس لیے ستائے جا رہے ہیں کہ یا اللہ، تیرے نام لینے والے ہیں یا اللہ، کفر اور شرک کی تعلی کی باتیں ہو رہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کی پسپائی کی یا اللہ باتیں ہو رہی ہیں، تدبیریں ہو رہی ہیں یا اللہ، دنیا جو بھی تدبیر کرے یقیناً آپ فیصلہ کرتے ہیں جہاں الحق و زہق الباطل کا یا اللہ، حق کو غالب کر دیجیے، باطل کو مغلوب کر دیجیے، اہل حق کے ساتھ اپنی نصرت و مدد شامل حال فرما دیجیے تو ان کا حامی اور ناصر ہو جا اور یا اللہ، مخالفین کی تدبیروں کو ان پر الٹ دے اور بالخصوص ہندوستان میں ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کا وجود یا اللہ عزت و احترام کے ساتھ مقدر فرما اور یہیں سے پورے عالم کے ہدایت کے چشمے یا اللہ جاری فرما یا اللہ، ہماری تربیت فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما یا اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، بے جوڑوں کو صالح جوڑا عطا فرما، بے اولاد کو صالح اولاد عطا فرما، قید و بند میں ظلماً محبوسین کو یا اللہ، جس میں آپ کے علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں یا اللہ، انہیں باعزت رہائی عطا فرما یا اللہ، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متمنی ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، جن کا ہم پر حق ہے یا اللہ، ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما یا اللہ، ان میں جو بقید حیات ہیں انہیں دنیا آخرت کا حسنہ عطا فرما، جو آپ کے پاس جا چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکبرا جدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام۔